رب العالمین. ہم مریض کی عیادت کی دعائیں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اپنے کچھ سیشنز میں اس کے دیکھا تھا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، سنت سے کیا ثابت ہے اور اس کے کیا ایٹیکیٹس ہیں کہ اگر ہم جائیں تو کیسے ہم مریض کو کیا کہیں اور کتنی دیر کے لیے جائیں. یہ ہم سب پڑھ رہے ہیں نا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے، تاکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ سنت کے مطابق ہو جائے. آج کی جو خوبصورت دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی مریض کی عیادت کے بارے میں ہی ہے کہ جب ایک بندہ، کوئی اللہ کا بندہ بیمار ہوتا ہے اور دوسرے اس کی عیادت کے لیے جائیں تو کیا وہ کہیں. اور پھر اس ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے کہ مریض سن کے آگے سے کیا جواب دے. تو اس کو ہم آج دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بیماری یا تکلیف کا کیا ہے، یہ جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اللہ سے تعلق کی مضبوطی کا ذریعہ ہے نا. کیا ہوتا ہے جب بیمار ہوتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. بندہ مومن اپنے گناہوں پہ غور کرنے لگتا ہے اور اب بار بار اپنی چیزوں کا دیکھتا ہے کہ مجھ سے تو کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور اللہ سے بے شمار دعائیں کرنے لگتا ہے. تو پھر اس کا جو تعلق اپنی دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے کہیں ذرا لوز ہوا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ٹائٹ ہو جاتا ہے. اور پھر بیماری کیا کرتی ہے؟ گناہوں کی صفائی کا بھی تو ذریعہ ہے نا، کہ جتنے بھی ہم سے گناہ جانے انجانے میں ہو رہے ہیں تو بیماریاں اس کو صاف کر رہی ہیں. اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تو سب بہت ماشاءاللہ ہر لحاظ سے اللہ کے قریب ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک خاص درجے پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو آزماتے ہیں. تو اب بندہ مومن اور مسلم اور غیر مسلم میں فرق صرف ریئیکشن کا ہوتا ہے. دونوں بیمار ہوتے ہیں. جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے اور وہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو آج کی خوبصورت دعا دیکھیں، لا باس طہورا انشاءاللہ. کوئی فکر نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. تو یہ صحیح بخاری میں اس حدیث کا ذکر ہے، کتاب امراض اور ان کا علاج. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا لا باس طہورا لا باس طہورا انشاءاللہ. کوئی فکر نہیں، یہ بیماری تو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. لیکن سنیے اس نے کیا جواب دیا. ہرگز نہیں، یہ تو ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے پر غالب آ چکا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر ہی دم لے گا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا. تو مریض کو جواب دینا یہاں پر بہت اہم ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا مثبت گمان رکھنا یہاں تک کہ شدید بیماری میں بھی کتنا اہم ہے اور کتنا زیادہ رول پلے کرتا ہے آپ کی ذہنی صحت کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا. تو بوڑھے نے جب اس بوڑھے شخص کو وہ بخار سے تپ رہا تھا، آپ نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، یہ تو تمہیں گناہوں سے پاک کرے گی. تو وہ بوڑھا طہورن یہ مجھے پاک کرے گا، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے قبر تک پہنچا دے گا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہی ہوگا. تو یہ جو کوئی بھی بیماری ہم تک آتی ہے نا، اگر ہم کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ کچھ بھی بیماری، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے، ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. جیسے قرآن میں ہے نا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وہو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین. تو ہمیں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ نے تو لکھا ہوا ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے. وہ تو ہمیں زیادہ جانتا ہے، ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے. اور ہمیں جس طرح کا ہمارا مثبت گمان ہوگا، جتنی اللہ کے بارے میں اچھی ہماری ہوگا کہ اللہ ہم سے اچھا ہی کرے گا، اور یہ تو بیماری ہمارے گناہوں کو پاک کرے گی، تو اسی طرح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے امید کے مطابق. تو اللہ سے اچھی امیدیں رکھنی. اچھا، اس میں پاکی کا کیا ہے؟ کیا چیز پاک ہوتی ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو سب کچھ درست ہو جائے گا. تو یاد رکھنا وہ دل ہے. تو اگر ہمارے دل پاک ہوں گے تو ہماری روح پاک ہوگی، ہمارے جسم پاک ہوں گے. جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کیا الناس یسمعون صوتی کا، وہ تو ہماری آوازیں سنتے ہیں. اللہ کیا سنتا ہے؟ یسمعو قلبی کا. اللہ ہمارا